جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ عبارت پہنچی ہے کہ وَإِذَا لَمْ تَصْلُحِ الْجُمْلَةُ الْوَاقِعَةُ جَوَابًا لِأَنْ تَقَعَ بَعْدَ أَدَاةِ الشَّرْطِ وجب اقترانها بالفاء وذلك إذا كانت جملة اسمية أو فعلية۔ یہاں پہ گفتگو چل رہی تھی ہماری کہ ایک فعل شرط ہوتا ہے ہمارے پاس اور اس کی ایک جزا ہوتی ہے جس کے شروع میں ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا ادوات جوازم میں سے ہو کہ جو دونوں کو جزم دے رہا ہو، کہ جس کی تفصیل گزشتہ درس میں گزر چکی ہے کہ کچھ جوازم ہمارے پاس ایسے ہیں کہ ما یجزم فعلین، کہ جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ ابھی جو گفتگو ہے وہ ایک علم نحو کا قانون ہے کہ جزا کے اوپر فا کا داخل کرنا کب واجب ہوتا ہے۔ تو ابن ہشام اس کا ایک قانون ذکر کر رہے ہیں کہ فا کا جواب شرط کے اوپر داخل کرنا تب واجب ہوتا ہے کہ جب جواب شرط بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ جواب شرط بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یا اس کو ابن ہشام نے یوں تعبیر کیا کہ لِأَنْ تَقَعَ بَعْدَ أَدَاةِ الشَّرْطِ، کہ جواب اس بات کی صلاحیت نہ رکھتا ہو کہ ادوات شرط کے بعد واقع ہو سکے۔ جیسے آسان سی مثال لے لیتے ہیں کہ ان جاءک زید فاکرمہ، کہ اگر زید تمہارے پاس آئے تو پس تم اس کا احترام کرو۔ یہاں پہ فاکرمہ یہ جواب ہے، اور شرط کیا ہے، جملہ شرطیہ کیا ہے، ان جاءک زید۔ تو فاکرمہ میں فا کا لگانا واجب کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے واجب ہے فا کا لگانا کیونکہ اگر اکرمہ کو الگ طور پہ دیکھیں تو یہ فعل امر ہے، فعل طلب جسے کہتے ہیں، اور فعل طلب کے اوپر ادات شرط داخل نہیں ہو سکتے۔ یعنی اس کو آپ شرط کی جگہ پہ اگر فرض کریں آپ نے رکھنا ہو تو آپ کیا کہیں گے کہ ان تو کرمنی، کہ اگر تم میرا احترام کرو گے، آپ یوں کہیں گے نا، تو کرم فعل مضارع بنا دیں گے۔ وہاں پہ آپ اسی فعل امر کو آپ نہیں رکھ سکتے، یعنی آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ ان اکرمنی، ٹھیک ہے، اکرم یعنی فعل امر کو استعمال کریں۔ فعل امر کو ادوات شرط ان کے بعد استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا جب یہ جواب ادات شرط کے بعد نہیں آ سکتا تو پس یہاں پہ فا کا لگانا واجب ہو جائے گا۔ پس آپ کیسے جملہ بولیں گے، ان جاءک زید فاکرمہ، واضح ہے۔ اب یہاں پہ ایک مثال فقط آپ کے سامنے رکھی کہ فعل امر جو ہے اس کے شروع میں ادات شرط نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، فعل امر فعل طلب کے شروع میں ادوات شرط نہیں آ سکتے۔ اور یہاں پر ابن ہشام نے اور بھی بہت سارے موارد ذکر کیے ہیں کہ بہت سارے موارد ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جہاں پہ ادات شرط کے بعد اس جواب کو ذکر کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اس میں سے سب سے پہلا مورد تو یہ ہے کہ جملہ اسمیہ ہو، جملہ اسمیہ کے اوپر ادات شرط داخل نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا مورد یہ ہے کہ جملہ فعلیہ ہو، لیکن فعل کون سا ہو، فعل طلب ہو یا فعل جامد ہو، یا ایسا فعل ہو کہ جس کی نفی ہو چکی ہو لن کے ذریعے سے یا ما کے ذریعے سے، یا اس کے شروع میں قد داخل ہو یا حرف تنفیس داخل ہو۔ تو یہ ایک موارد جو ہیں وہ چند ایک ایسے ہیں کہ جن کو مثالوں کے ذریعے سے ہم یہاں پہ سمجھیں گے۔ تو عبارت کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو اصل مطلب آپ کے ذہن میں رہے کہ اصل مطلب یہ ہے کہ جواب شرط کے اوپر فا کا داخل کرنا کب واجب ہوتا ہے۔ تو قانون کیا ہے ہمارے پاس کہ اذا لم تصلح الجملۃ الواقعۃ جوابا، کہ وہ جملہ
جو جواب کے طور پہ واقع ہو رہا ہے، لم تصلح وہ صلاحیت نہیں رکھتا. کس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ لأن تقع بعد ادات شرط، کہ وہ ادات شرط کے بعد واقع ہو سکے، اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو واجب اقترانها بالفا، تو اب ایسے جملہ کا فا کے ساتھ ملا ہونا واجب ہے. وذالک یعنی یہ صلاحیت کب نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، وذالک کا کیا مطلب ہے کہ ابھی جب ہم نے کہا ہے کہ جب جملہ صلاحیت نہ رکھتا ہو تو وذالک، تو یہ کب صلاحیت نہیں رکھے گا؟ وذالک یہ اس وقت ہوگا کہ اذا کانت الجملہ تو اسمیتاً، کہ جب جملہ اسمیہ ہو. کون سا جملہ؟ یعنی جو جواب واقع ہو رہا ہے، جو جملہ جواب کے طور پر واقع ہو رہا ہے، اگر وہ جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ ادات شرط کے بعد نہیں آ سکتا. یعنی ان زید قائم تو آپ نہیں کہہ سکتے، زید قائم پورا جملہ اسمیہ ہے تو ان زید قائم تو نہیں کہہ سکتے. اسی طریقے سے وہ کیا ہو جی، جملہ فعلیہ ہو، لیکن جملہ فعلیہ میں فعل مضارع نہ ہو بلکہ فعلھا طلبی، اس کا فعل کیا ہو؟ فعل طلبی ہو. یا کیا ہے؟ فعل جامد ہو، عصا وغیرہ اس کی مثال دیں گے. یا فعل مضارع ہے لیکن وہ کیا ہو گیا جی، منفی بلن ہو گیا ہے یا منفی بما ہو گیا ہے. او مقرون بقد، یا فعل مضارع ہے منفی وغیرہ نہیں ہے لیکن قد کے ساتھ یا حرف تنفیس یعنی سوف اور سین کے ساتھ ملا ہوا ہے. اب دیکھیے گا ایک سب سے پہلے مثال دی قرآن مجید کی، ان یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر. شاید مثال کیا ہے کہ ان یمسسک بخیر، یہ جملہ شرطیہ ہو گیا، ان آگے تو آگے ہوا علی کل شیء قدیر نہیں کہا بلکہ فہو علی کل شیء قدیر کہا. یہ ایسا کیوں ہے جی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوا علی کل شیء قدیر، یہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے ہوا علی کل شیء قدیر، یہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ کے اوپر ان شرطیہ داخل نہیں ہو سکتا. لہذا یہ پہلا مورد ہو گیا. یعنی پہلا مورد یہ اوپر ذکر کیا تھا نا کہ اذا کانت الجملہ تو اسمیتاً، تو یہ والا مورد ہو گیا. اچھا اب آگے چلیں جی، اگلی مثال قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ شرط ہوگی. آگے کیا کہا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم. تو شاید مثال یہی ہے کہ فاتبعونی کے اوپر فا کیوں داخل کی؟ ان کنتم تحبون اللہ یہ تو جملہ شرطیہ ہو گیا، اس کا جواب کیا؟ فاتبعونی ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ یہ فعل امر ہے اور فعل امر ادوات شرط کے بعد واقع نہیں ہو سکتا تو لہٰذا اس کے اوپر فا کا داخل کرنا واجب ہو گیا. واضح؟ اچھا آگے چلیں جی، ان تارنی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی. اب دیکھیے فعسى ربی ہو گیا. ان ترنی یہاں سے تو یہ سارا کیا ہو گیا جی، ہمارے پاس جملہ شرطیہ ہو گیا. جواب اس کا کیا آیا؟ جواب اس کا آیا فعسى ربی. تو اس کے اوپر فا کیوں داخل ہوگی؟ کیونکہ عصا جو ہے وہ فعل جامد ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی. آگے ہمارے پاس کون سی مثال ہے؟ یہ ہے، یہ وما يفعلوا من خیر فلن یکفروہ. ما يفعلوا من خیر، یہ جو ما ہے یہ ما یہاں پہ شرط کا معنی دے رہا ہے تو یہ جملہ شرطیہ ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ فلن یکفروہ. یہاں پہ فا جو ہے وہ جواب کے اوپر داخل ہے اس وجہ سے کہ یہ جو فعل مضارع یکفروہ ہے یہ منفی ہو گیا ہے. کس کے ساتھ منفی ہو گیا ہے؟ لن کے ذریعے سے. اچھا جی آگے چلتے ہیں جی. وما، یہ والی جو مثال ہے یہ والی، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، یہ کیا ہوگی جی؟ یہ شرط ہوگی، جملہ شرطیہ ہو گیا. آگے کیا ہے؟ فما اوجفتم. فما اوجفتم ما اوجفتم ہے، یہ ما کیا ہوگی؟ نافیہ ہو گئی. تو یہ منفی کیا ہے؟ ما کے ساتھ ہے، تبھی اس کے اوپر فا لگانا واجب ہو گیا. ٹھیک ہے جی آگے چلیں جی. ان یسرق فقد سرق اخ لہ. ان یسرق فقد سرق اخ. ان یسرق تو جملہ شرطیہ ہو گیا. فقد سرق، یہ سرق کے اوپر کیا ہے؟ قد داخل ہو گیا تو اس قد کی وجہ سے فا کا داخل کرنا واجب ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ جب قد داخل ہو رہا ہے تو اس کے اوپر ادوات شرط اب داخل نہیں ہو سکتے. اچھا جی، من یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب. آگے کیا آ رہا ہے؟ فسوف نؤتیہ، یہ جزا کی ہے کہ
کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے پھر وہ قتل ہو جائے گا یا غالب آ جائے. تو آگے جواب کیا اس کا ہے؟ فسوف نؤتی ہے. تو یہاں پہ فا کیوں لگی ہے جی؟ کیونکہ سین سوفا حروف تنفیس میں سے داخل ہو گیا ہے. اچھا، تو یہاں تک کیا مطلب ہوا کہ جملہ شرط کے بدلے میں جو جواب شرط آتا ہے اس کے اوپر فا کا داخل کرنا ان موارد میں واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ موارد ہیں کہ جہاں پہ یہ جملہ جو جواب کے طور پہ واقع ہو رہا ہے یہ ادات شرط کے بعد واقع نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ایک اور مطلب ہے کہ وَيَجُوزُ فِي الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ أَن تَقْتَرِنَ بِإِذَا الْفُجَائِيَّةِ، کہ اگر جملہ اسمیہ کے طور پہ آ رہا ہے جواب تو اس میں ابن شام کیا کہتے ہیں کہ اذا فجائیہ کے ساتھ اس کا ملا ہونا جائز ہے، یعنی فا کی بجائے اذا فجائیہ لگ جائے اس کے اوپر. جیسے قرآن مجید کی یہ آیت انہوں نے پیش کی کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. تو ان تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ یہ تو ساری کی ساری کیا آ گیا جی؟ جملہ شرطیہ آ گیا نا. آگے فہم یقنطون نہیں کہا، ٹھیک ہے، بلکہ کیا کہا؟ اذا ہم یقنطون. تو جملہ اسمیہ تھا ہم یقنطون. جملہ اسمیہ کے بارے میں کیا قانون دیا ہمیں پیچھے کہ جب جواب جملہ اسمیہ ہو تو اس کے اوپر فا کا لگانا واجب ہوتا ہے نا. یہ دیکھیں بیان کیا تو شروع میں کہ جب جواب جملہ اسمیہ ہو تو فا کا لگانا واجب ہوتا ہے. تو ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ فا کی بجائے کبھی یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اضاف ہو جائیے لگا دیں، وہاں پہ دونوں کا معنی ایک ہی رہے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ مصنف اپنا جو متن ہے اس کے مطابق ایک وضاحت کر رہے ہیں کہ وَإِنَّمَا لَمْ أُقَيِّدْ فِي الْأَصْلِ یعنی متن میں میں نے قید نہیں لگائی. ٹھیک ہے، کس کو مقید نہیں کیا؟ لم اقید فی الاصل اذا الفجائیہ، اذا فجائیہ کو میں نے اصل میں یعنی متن میں مقید نہیں کیا. کس کے ساتھ جی؟ جملہ اسمیہ کے ساتھ. لأنها لا تدخل الا علیہا، کیونکہ اذا فجائیہ فقط جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے. فغنانی ذالک عن الاشتراط، بس یہ بات جو ہے کہ جملہ اسمیہ پہ ہی اذا فجائیہ داخل ہوتا ہے تو اس بات نے مجھے اغنانی بے نیاز کر دیا عن الاشتراط کہ میں جملہ اسمیہ کی شرط لگاؤں، کہ میں یہ کہوں کہ جب جملہ اسمیہ ہوگا تو تب آپ اذا فجائیہ داخل کر سکتے ہیں. تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں اتنے کہہ دوں کہ کبھی جو ہے وہ جواب کے اوپر اذا فجائیہ بھی لگتا ہے. تو یہ دیکھیں پیچھے متن کے اندر اس طریقے سے انہوں نے مطلقاً کہا ہوگا، تو تبھی جو ہے وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ جملہ اسمیہ کی بات اس وجہ سے نہیں کی کیونکہ یہ کیا ہے جی، یہ لگتا ہی فقط جملہ اسمیہ کے اوپر ہے، اوروں کے اوپر یہ لگتا ہی نہیں ہے. یہ متن پیچھے دیکھ لیتے ہیں جی، کہاں پہ گیا جی متن؟ بہت پیچھے ہے جی، بہت پیچھے. کہاں پہ یہ کہاں پہ؟ یہ میری کتاب کے مطابق تو ہاں یہ ہے، یہ آگے جی. اب یہ یہاں پہ جب ذکر کیا نا کہ اوپر یہ فا داخل ہو رہی ہے، ہاں وَإِذَا، یہ یہاں سے وَإِذَا لَمْ يَصْلُحْ لِمُبَاشِرَةِ الْأَدَاةِ قُرِنَ بِالْفَاءِ، کہ جب یہ جو جواب اور جزا ہے یہ صلاحیت نہ رکھتی ہو کہ لمباشرت الادات، کہ یہ ادات کے فوراً بعد واقع ہو تو قرن بالفاء، تو اسے فا کے ساتھ ملا دیا جائے گا. اس کی ایک ہی مثال دی جملہ اسمیہ کی. او بے اذا الفجائیہ، یا فا کے ساتھ ملا دیا جائے گا یا کس کے ساتھ جی؟ اذا فجائیہ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. قانون کیا ہوگا کہ اذا لم یصلح، کہ جب جواب اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو کہ ادات شرط کے بعد فوراً واقع ہو سکے تو اسے قرن بالفاء او بے اذا الفجائیہ، تو یا تو اسے آپ فا کے ساتھ ملائیں گے یا اذا فجائیہ کے ساتھ ملائیں گے. تو اب شرح میں کیا بیان کیا کہ فا کے ساتھ آپ ملائیں گے، اس کا ایک مورد یہ ہے کہ جب جملہ اسمیہ ہو، اور ایک مورد کیا ہے کہ جب جملہ فعلیہ ہو لیکن فعل طلب ہو یا فعل جامد ہو یا فعل ایسا ہو کہ جس کے شروع میں قد ہو، سین صوفہ ہو یا لن اور ما کے ذریعے سے نفی ہو. تو یہ وہاں پہ بہت سارے موارد بیان کر دیے نا. تو لہذا فا کے داخل ہونے کے جملہ اسمیہ کے علاوہ بھی موارد ہیں، لیکن اذا فجائیہ کے داخل ہونے کے موارد میں سے فقط کون سا مورد ہے جی؟ جملہ اسمیہ کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مورد نہیں ہے. جب کوئی اور مورد نہیں ہے تو لہذا
اضاف ہو جائے کے ساتھ یہ قید نہیں لگائی کہ جب جملہ اسمیہ ہوگا، یہ قید لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اچھا جی، یہ یعنی ابن ہشام جو ہیں اپنا جو ان کا متن ہے اس کی دقت کو واضح کر رہے ہیں کہ کس طرح سے میں نے اپنے متن کو دقیق بنایا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ کوئی اس کے اندر نقص ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ہم اگلی بحث کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں جی۔ ایک نئی فصل ہے اسم کے متعلق، اسم کی اقسام کے متعلق، اور یہاں پہ جو سعد متن ہے اس کو ہم چھوڑتے ہیں اور سیدھی شرح کے اوپر آتے ہیں۔ شرح میں کیا کہتے ہیں کہ ینقسم الاسم بحسب التنکیر والتعریف الی قسمین، کہ تنکیر اور تعریف کے حساب سے، جیسے نکرہ و معرفہ کہتے ہیں کہ نکرہ اور معرفہ کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک کو نکرہ کہتے ہیں وہی الاصل، اور یہ چیز اصل ہے، ولہذا قدمت، اسی وجہ سے میں نے اسے مقدم کیا ہے، اور دوسرا معرفہ ہے وہی الفرع، اور یہ فرع ہے، اسی وجہ سے میں نے اسے کیا کیا ہے جی، مؤخر کیا ہے۔ اچھا، یہ تو ترجمہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ یہ بحث آتی ہے کہ اصل کس اعتبار سے کہا اور فرع کس اعتبار سے کہا، ٹھیک ہے جی۔ تو اصل میں کیا کہتے ہیں کہ ہر چیز کا جب وجود ہوتا ہے، پہلا وجود، تو وہ کس حالت میں ہوتی ہے؟ تو کسی بھی چیز کا جو پہلا وجود ہے وہ عمومی ہوتا ہے، وہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، پھر دوبارہ اسے خاص کرنے کے لیے جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے کہ آپ اہتمام کریں۔ مثلا محمد اسم، علی اسم، عبداللہ اسم، بہت سارے جو ہے وہ صفات ایسی ہیں، تو صفات جتنی بھی ہیں، ناصر، باقر، ٹھیک ہے، علی، شریف، حامد، محمود، جتنی بھی صفات ہیں یہ صفات عمومی ہیں، ہر کسی کے لیے ہو سکتی ہیں، تو لہذا یہ کیا ہے، اصل یہی ہے کہ یہ عمومی رہیں گی۔ لیکن اس کو جب خاص کیا کسی بندے نے اپنے بیٹے کے ساتھ، جی میرے بیٹے کا نام ناصر ہے، میرے بیٹے کا نام باقر ہے، تو اب یہ کیا بنا، معرفہ بنا۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ جو چیز پہلے ہوتی ہے، اول شیء میں جو اس کا اول وجود ہے وہ عام ہوتا ہے، وہ نکرہ ہوتا ہے، اور جو اس کی تخصیص ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ وہ ہم کہتے ہیں کہ انسان پہلے عام ہوتا ہے، پھر بعد میں کیا بنتا ہے، خاص بنتا ہے۔ تو خاص انسان بننے کے لیے، قدر و قیمت والا بننے کے لیے اسے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ علم سے اپنے آپ کو آراستہ کرے، تاکہ وہ اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کے ہاں خاص بن سکے، عام بن سکے، عام سے نکل کے خاص انسانوں کی فہرست میں آ سکے۔ اچھا، تو یہ کیا ہو گیا جی، اصل اور فرق کی بات ہوگی کہ اصل یعنی جو پہلی حالت ہوتی ہے کسی چیز کی وہ نکرہ ہوتی ہے، اور فرع یعنی جو بعد کی حالت اس کی بنتی ہے وہ معرفہ ہوتی ہے۔ فَأَمَّا النَّكِرَةُ، نکرہ کی تعریف دیکھیے گا کہ کیا تعریف کرتے ہیں۔ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَمَّا شَاءَ فِي جِنْسٍ مَوْجُودٍ أَوْ مُقَدَّرٍ۔ نکرہ، اس میں نکرہ عبارت ہے جی، کس بات سے عبارت ہے؟ تعبیر ہے، عبارت ہے، کس بات سے عبارت ہے؟ عَمَّا شَاءَ، عَمَّا شَاءَ، شاء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رائج ہونا، پھیلا ہوا ہونا، کہ جو رائج ہو، عمومی ہو، پھیلا ہوا ہو جی۔ کہاں پہ پھیلا ہوا ہو؟ فی جنسن، ایک جنس میں۔ جنس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کلی۔ تو کلی کے اندر جو اسم پھیلا ہوا ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے؟ نکرہ کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ انسان کو کلی لے لیں، انسان کلی ہے، جیسے حیوان کلی ہے، دونوں جنس۔ انسان کو تو منطق والے جنس نہیں کہتے ہیں، منطق والے انسان کو نوع کہتے ہیں، لیکن نحو کے اعتبار سے چونکہ کلی ہے تو یہ ہر کلی کو جنس کہتے ہیں نحوی، تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ انسان بھی کیا ہے جی؟ جنس ہے، نحوی اعتبار سے۔ اچھا، انسان، اب انسان کے جتنے بھی افراد ہیں، زید، بکر، عمر وغیرہ، سب کو ہم کیا کہیں گے؟ انسان کہیں گے۔ تو یہ انسان کیا ہو گیا؟ نکرہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شائع ہے، پھیلا ہوا ہے اپنی جنس میں۔ اپنی جنس میں کیا مطلب؟ یعنی اپنی جنس کے تمام افراد میں، اپنی جنس کے تمام افراد میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے اپنی جنس کے تمام افراد میں؟ کہ جب اس جنس کے تمام افراد ہوں، اس جنس کے ایک سے زیادہ افراد ہوں، تو وہ جو اسم ہے وہ تمام کے اوپر پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ ایک مثال ہوگی انسان کی، کہ انسان جو ہے وہ جتنے بھی کلی انسان لے لیں، انسان کو نحوی طور پہ جنس کہہ لیں، اس کے جتنے بھی افراد ہیں تمام افراد میں پھیلا ہوا ہے۔
لفظ کتاب لے لیں، کتاب کے جتنے بھی افراد ہیں، کتاب کلی ہے، جنس ہے، کتاب جو بھی ہو، انگلش کی ہو، ریاضی کی ہو، نحو کی ہو، صرف کی ہو، جو بھی کتاب ہے، حتیٰ قرآن مجید ہو، سب کے اوپر کیا ہے یہ پھیلا ہوا ہے، یعنی ہر ایک فرد کے اوپر یہ لفظ کتاب صدق کر جاتا ہے۔ تو لہذا اس کو اگر یوں تعبیر کیا جائے کہ اما شاع یعنی یصدقو، شاع کی جگہ پہ کیا رکھیں، یصدقو، کہ جو صدق کرتا ہو، فی جنسن یعنی فی افراد جنسن، کہ جنس کے افراد میں، کہ جو اپنی جنس کے افراد میں صدق کرتا ہو، یا اس کو مزید دقیق تعبیر بنائیں کہ اما یصدقو فی کل فرد من جنسن، تو یہ بھی کیا درست ہے، بہر معنی واضح ہے انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ یہ جو جنس ہے منطقی اعتبار سے جو کلی جنس ہوتی ہے، یہ موجود ہوتی ہے یا مقدر ہوتی ہے، یعنی آپ کیا کہیں گے، یعنی میں منطقی کیا نہیں، نحوی مراد ہے، نحوی اعتبار سے جو کلی ہے وہ یا موجود ہوتا ہے خارج میں، یا خارج میں موجود نہیں ہوتا، مقدر ہوتا ہے۔ جب نحوی بات کرتا ہے جنس کے موجود ہونے کی یا جنس کی یا کلی چیز کی، تو اس کی مراد کیا ہوتی ہے جی کلی سے، کہ جس کے زیادہ افراد ہوں خارج میں، ٹھیک ہے جی، جس کے زیادہ افراد خارج میں ہوں تو وہ اس سے کیا کہتے ہیں جی، کلی کہتے ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کلی یہ موجود ہو، یعنی خارج میں جس کے زیادہ افراد موجود ہوں تو میں اسی بھی کلی کہوں گا، اور مقدرن یا جس کے افراد خارج میں موجود نہ ہوں بلکہ اس کے افراد کیا ہوں، مقدر ہوں۔ مقدر کیا ہے، فرض کر لیں، یعنی فرض کر لیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کلی کے ایک سے زیادہ فرد ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ تو فی جنس موجودن یعنی فی افراد جنس موجودن، یعنی اس کے افراد خارج میں موجود ہوں، اور مقدرن یا اس کے افراد موجود نہ ہوں، مقدر ہوں۔ تو یہاں پہ ہمیں جنس سے پہلے افراد کو کیا ہے، مقدر، لفظ سے افراد کو ہمیں مقدر رکھنا پڑے گا، تب جا کے معنی کیا درست بنے گا۔ تو جنس سے موجود کا کیا مطلب ہے، اگر کوئی پوچھے کہ جنس سے موجود کا کیا مطلب ہے، آپ کہیں گے جنس سے موجود کا مطلب کیا ہے کہ جس کے خارج میں ایک سے زیادہ افراد موجود ہوں۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ جنس سے مقدر کا کیا مطلب ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ جس کے خارج میں ایک سے زیادہ فرد ہوں ہی نہیں، بلکہ فرض کیا گیا ہو کہ اگر اس کے خارج میں ایک سے زیادہ افراد موجود ہوتے تو ہر فرد کے اوپر یہ لفظ جو اس میں نکرہ ہے وہ کیا ہوتا، پھیلا ہوا ہوتا، صدق کر جاتا اس کے اوپر، یصدقو۔ تو یہ بات اگر نہیں سمجھ آئی تو مثال سے مزید سمجھ آئے گی۔ ابن ہشام اس کی مثال ذکر کرتے ہیں۔ ابن ہشام کس کی مثال ذکر کریں گے، جنس سے موجود کی بھی اور جنس سے مقدر کی بھی، دونوں کی۔ اچھا وہ کیسے جی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں فالاول، اول یعنی جنس سے موجود، اس کی مثال کیا جی، رجل کی ہے، فإنه موضوع یعنی سے وضع کیا گیا، لما کس کے لیے وضع کیا گیا، لما کان حیوان ناطقا ذکرا، اس کے لیے وضع کیا گیا کہ جو حیوان ناطق ہو اور کیا ہو جی، ذکر، مذکر ہو، خاتون کے لیے نہیں ہے۔ فکلما وجد من هذا الجنس واحد، کہ جب بھی اس جنس میں سے کوئی بھی واحد موجود ہوگا، فکلما وجد من هذا الجنس واحد، کوئی ایک بھی موجود ہوگا تو فهذا الاسم صادق علیہ، تو یہ جو رجل کا اسم ہے اس کے اوپر کیا ہو جائے گا، صدق کر جائے گا۔ وثانی، دوسری کی مثال کیا ہے، یہ شمس کی ہے، سورج کی ہے، فإنها موضوعۃ، تو اس کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس کو وضع کیا گیا ہے ما کان کوکبا نہاریا، کہ ایک نہاری کیا ہو، کوکب ہو، ٹھیک ہے، ایک نہاری یعنی دن کو نکلنے والا ایک ستارہ ہو، تارہ ہو، کہ ینسخ ظہورہ، کہ جس کا ظہور نسخ کر دیتا ہو، ختم کر دیتا ہو، کس کو ختم کر دیتا ہو، وجود اللیل، یعنی ایک دن کو نکلنے والا تارہ، ویسے تو تارے رات کو نکلتے ہیں نا، تو سورج کی کیا تعریف ہے کہ سورج بھی ایک تارہ ہے، لیکن کوکب نہاری ہے، دن کو نکلنے والا ایک ایسا تارہ کہ جس کے ظہور کی وجہ سے رات کا وجود ختم ہو جائے، تو یہ کیا ہو گیا جی، شمس کا معنی ہو گیا۔ فحقھا، تو پس اس کا حق کیا بنتا ہے معنی کے اعتبار سے، ان تصدق علی متعدد، کہ یہ بہت سارے سورج کے اوپر صدق کرے جی، بہت سارے تاروں کے اوپر صدق کرے، کہ ماننا رجل کذالک، جیسے کہ رجل بھی ایسی تھا، رجل بھی آپ نے کہا کس کے لیے وضع کیا تھا، حیوان ناطق ذکر کے لیے نا، کہ کوئی بھی حیوان ناطق کو مذکر ہو اس کو ہم رجل کہیں گے، تو شمس کا بھی تو یہی معنی ہے کہ کوئی بھی تارہ ہو جو دن کو نکلتا ہو اور جس کے نکلنے سے رات ختم ہو جاتی ہو، تو دونوں ایک جیسے ہو گئے نا، لیکن اختلاف کہاں پہ ہے، وَإِنَّمَا تَخَلَّفَ ذَلِكَ،
لیکن یہ جو شمس ہے یہ تخلف ذالک وہ اس بات کو چھوڑ گیا، اپنے اس حق کو چھوڑ گیا، اس سے پیچھے ہٹ گیا، من جہت عدم وجود افراد لہو فی الخارج، کیونکہ اس کے خارج میں افراد موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ابن شام نے کیا تعبیر کی؟ عدم وجود افراد، افراد کی بات آ گئی نا کہ عدم وجود افراد، کہ اس کے افراد موجود نہیں ہیں. تو پس اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ جنس کے موجود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ افراد کا موجود ہونا. اسی وجہ سے ہم کیا کہہ رہے تھے کہ جنس سے پہلے آپ افراد کا لفظ رکھیں تو اس سے معنی کیا ہو جائے گا؟ واضح ہو جائے گا. اچھا جی. تو تخلف ذالک، تو یہ اپنے اس حق سے پیچھے کس لحاظ سے ہٹا کہ من جہت عدم وجود افراد لہو فی الخارج، کہ اس کے خارج میں جو ہے وہ افراد وجود نہیں رکھتے. ولو وجدت، لو تقدیری آ گیا جی، لو وجدت، اگر اس کے افراد موجود ہوتے، لکان ھذا اللفظ، تو یہ جو لفظ ہے کون سا لفظ؟ لفظ شمس، صالحا لہا، ان افراد کے لیے کیا ہو جاتا؟ صلاحیت رکھتا کہ ان کے اوپر شائع ہو جائے، یعنی ان کے اوپر صدق کر جائے. فإنہ لم یوضع، بس یہ جو لفظ شمس ہے اسے وضع نہیں کیا گیا علی ان یکون خاصا، کہ یہ فقط خاص ہو ایک ہی سورج کے لیے، ایک ہی سورج کے لیے لفظ شمس کو وضع نہیں کیا گیا بھائی، بلکہ کوئی بھی سورج آ جائے، چاہے 2 آ جائیں، 3 آ جائیں، 4 آ جائیں، جو بھی سورج آئے گا سب کو شمس کہا جائے گا. اچھا، یہ جو ہے وہ خاص نہیں وضع کیا گیا جیسے کہ زید اور عمر کو خاص وضع کیا گیا تھا، بلکہ وَإِنَّمَا وضع اسماء الاجناس، بلکہ اسے ایسی وضع کیا گیا جیسے کلی اسماء جو ہوتے ہیں، اسماء اجناس جیسے کلی اسماء ہوتے ہیں ان کو وضع کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی کیا ایسے ہی وضع کیا گیا ہے. اما المعرفہ، اس کے بعد معرفہ کی بحث ہے، تو معرفہ کی تعریف بیان نہیں کی، تو اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا آپ الٹ لے لیں. نکرہ میں کیا کہا کہ جو عبارت ہے اما شافین سے موجود ہیں، کہ جو بہت سارے افراد کے اوپر صدق کرتا ہو، چاہے وہ افراد اس کے موجود ہوں یا مقدر ہوں، تو معرفہ میں ہم کیا کہیں گے کہ نہیں، جو بہت سارے افراد پہ صدق نہ کرتا ہو، بلکہ وہ صدق کرتا ہو ایک ہی فرد کے اوپر، زیادہ افراد کے اوپر صدق نہ کرتا ہو. لیکن مصنف نے جو ہے وہ معرفہ کی تعریف بیان نہیں کی، اور اس کے بیان نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ انشاءاللہ معرفہ کی اقسام جب پڑھیں گے تو پھر آپ بھی سوچیں گے کہ معرفہ کی کون سی ایسی جامع تعریف بنائی جائے کہ جو سب کے اوپر کیا کرے؟ صدق کرے. اچھا، اما المعرفۃ فإنها تنقسم 6 اقسام، تو یہ تقسیم ہوتا ہے جی 6 تقسیموں میں. پہلی قسم ضمیر، اس ضمیر کو کیا کہتے ہیں؟ اعرف الستہ، اعرف یعنی سب سے زیادہ جو معرف ہے، کیونکہ ضمیر میں کیا ہوتا ہے جب آپ انا کہتے ہیں، مثلا انا، تو یہ میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ پہچانتا ہوں. اسی طریقے سے انت کہا، میرے آپ سامنے، ہوا کہا جس کو غیب کی طرح میں اشارہ کر رہا ہوں، تو یہ سب سے زیادہ کیا معرفت والا ہے، کیونکہ اس میں وہ معین ہوتا ہے اور وہ میرا مقصود ہوتا ہے، اور کوئی دوسرے کے اوپر وہ صدق بھی نہیں کر سکتا. جب میں آپ سے مخاطب ہوں، انت کہہ رہا ہوں، جب میں ہوا اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ہوا ہے، تو یہ کیا ہو گیا جی؟ معین ہو گیا. بہرحال اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. تو یہ مشہور ہے علماء نحو کے ہاں کہ جو ضمیر ہے یہ زیادہ جو ہے وہ اس کا درجہ ہے معرفہ میں، کہ معرفہ کے درجے ہوتے ہیں نا، اس کی کسی چیز کے زیادہ معروف ہونے کے، زیادہ معین ہونے کے. تو سب سے زیادہ جو جس کے اندر تعیین پائی جاتی ہے اور سب سے زیادہ معرفت پائی جاتی ہے باقیوں کی نسبت سے، وہ ضمیر ہے. اس میں ضمیر جو ہے اس کے اندر تعیین و تعریف کا درجہ بہت قوی ہوتا ہے. اسی وجہ سے اسے کیا کہتے ہیں جی؟ اعرف الستہ کہتے ہیں، یا اعرف المعارف کہتے ہیں. وَلِهَذَا بَدَأْتُ بِهِ، اور اسی وجہ سے چونکہ یہ اعرف المعارف ہے، اسی وجہ سے میں نے اس کا آغاز کیا. وَعَطَفْتُ بَقِيَّةَ الْمَعَارِفِ عَلَيْهِ بِثُمَّ، اور پھر باقی جو معارف تھے، باقی جو معرفت کی اقسام تھیں، اس کو اس کے اوپر ثم کے ذریعے سے عطف کیا. اچھا، اب آ جائیں ضمیر کے اوپر. ضمیر کیسے کہتے ہیں؟ تو ضمیر کے یہاں پہ کیا ہے، انہوں نے تعریف بیان کی ہے، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَمَّا دَلَّ عَلَىٰ مُتَكَلِّمٍ. انشاءاللہ اس کو پھر اگلے درس میں بیان کریں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.